بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو شب معراج کا پورا واقعہ سنائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ایک رات مکہ کی خاموشی میں ایک معجزاتی سفر کا آغاز ہوا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ تھا۔ یہ سفر اسرا معراج تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کے پار ایسے عجائبات دیکھے جو کسی انسان نے اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے۔ مکہ کی ایک رات آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حالیہ دنوں کے صبر، آزمائش اور حالات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ آزمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنوں کے کھونے اور لوگوں کی طرف سے انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مشن میں تنہا محسوس کر رہے تھے، لیکن ان مشکل لمحات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص منصوبہ تیار کیا۔ یہ رات یہ غیر معمولی سفر کا آغاز تھا، ایک ایسا سفر جو زمین سے آسمانوں تک تھا۔ یہ سفر اللہ کی محبت اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی واضح علامت تھا۔ رات کی خاموشی اس لمحے کی گواہ تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم معجزے اسرا معراج کے سفر پر لے جایا گیا۔ یہ سفر آپ کے ایمان اور مقصد کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنا۔ رات کے سکون میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد کے سامنے ظاہر ہوئے۔ وہ اللہ کے حکم سے ایک اہم مشن کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خاص سواری براق بھی تھا جو اپنی تیز رفتاری اور بے مثال خصوصیت کے لیے مشہور تھا۔ یہ وہی براق تھا جس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم سفر کا آغاز کیا۔ بجلی کی رفتار سے بھی تیز اس خاص ملاقات نے ایک ناقابل فراموش سفر کے آغاز کی نشاندہی کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ انہیں ایک غیر معمولی مقصد کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ آپ نے براق پر سوار ہو کر مکہ کی مشکلات کو پیچھے چھوڑنے کی تیاری کی اور ایسے عجائبات دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ لمحہ زمین سے آسمانوں تک کے سفر کے آغاز کا نشان تھا، ایک ایسا تحفہ جو اللہ کی محبت اور رہنمائی کا مظہر تھا۔ سفر کا پہلا حصہ جسے اسرا کہا جاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رفتار سے سفر کیا جو انسانی عقل سے عاجز تھی۔ پلک جھپکتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچ گئے، جو ایمان والوں کے لیے ایک خاص مقدس مقام ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی انبیاء کو موجود پایا، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل تھے۔ سب نے مل کر ایک نماز ادا کی جس میں حضرت محمد نے امامت فرمائی۔ یہ نماز تمام انبیاء کے درمیان اتحاد کی علامت تھی اور اس بات کا ادا تھا کہ سب انبیاء کا ایک پیغام ہے۔ مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کے بعد سفر آسمانوں کی جانب جاری رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے دروازوں تک رہنمائی کی، ایک ایسی دنیا جو انسانی عقل اور رسائی سے باہر تھی۔ جیسے جیسے وہ اوپر بڑھتے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کے مختلف طبقات کا مشاہدہ کیا۔ ہر آسمان پر الگ الگ عجائبات دیکھنے کو ملے، ہر دروازے پر ان کا استقبال کیا گیا اور خوش آمدید کہا گیا۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جو زمین کی دنیا سے کہیں زیادہ بلند و بالا تھی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر رسولوں سے ملاقات کی اور اللہ کے حیرت انگیز تخلیقات کا مشاہدہ کیا۔ یہ آسمانی سفر جسے معراج کہا جاتا ہے، اللہ کی عظمت اور انسانیت کے لیے اس کی رہنمائی کی ایک شاندار نشانی بن گیا۔ پہلے آسمان پر پہنچنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو تمام انسانیت کے پہلے انسان اور والد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرم جوشی سے خوش آمدید کہا اور اپنی اولاد کے اللہ کے لیے خلوص پر فخر کا اظہار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب نیک روحوں کو اور بائیں جانب گناہ گار روحوں کو دیکھا۔ یہ منظر اللہ کی اطاعت کے انعامات اور نافرمانی کے نتائج کا واضح پیغام تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دائیں جانب اور بائیں جانب والے لوگوں کی وضاحت کی کہ دائیں جانب والے لوگ جنتی ہیں اور بائیں جانب والے لوگ دوزخی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس منظر کی وضاحت کی اور یاد دلایا کہ انسان کے اعمال اس کے انجام کا تعین کرتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ دونوں انبیاء ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے اور آپس میں خاص
تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے نبی پاک کا محبت اور خوشی سے استقبال کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی عبادت اور بہادری اور اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے استقامت کے لیے بہت مشہور تھے۔ ان کی موجودگی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یاد دلایا کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہمت اور صبر کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، چاہے راستے میں کتنی ہی مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا کیوں نہ ہو۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی بے مثال خوبصورتی اور مشکلات پر صبر کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور محبت سے استقبال کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا اور بالآخر مصر میں ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ یہ ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کی یاد دہانی تھی کہ مشکل وقت میں بھی اللہ کے منصوبے پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی ایمان اور صبر کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کی ایک روشن مثال تھی۔ چوتھے آسمان پر پہنچنے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنی حکمت اور عبادت کے لیے مشہور تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ وہ پہلے افراد میں شامل تھے جنہوں نے لکھنا شروع کیا اور ستاروں کا مشاہدہ کیا، جس سے اللہ کی تخلیق کے بارے میں بصیرت حاصل ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نبی پاک کا استقبال کرتے ہوئے علم حاصل کرنے، صبر کرنے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی اہمیت پر زور دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی حق اور روشنی کی جستجو کی علامت تھی۔ پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر نبی پاک کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اپنی نرمی اور معاون قیادت کے لیے مشہور تھے۔ انہوں نے نبی پاک کا احترام اور محبت سے استقبال کیا، جو مہربانی اور اتحاد کی علامت تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا کردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے میں نمایاں تھا۔ چھٹے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جو بنی اسرائیل کے عظیم نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے احترام کے ساتھ استقبال کیا۔ گفتگو کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، یہ جان کر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد ان کے پیروکاروں سے زیادہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ رد عمل نبی پاک کو ان کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کی یاد دہانی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی رہنمائی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا، اور ان کی قوت اور لگن نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی ترغیب دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کار ساتویں آسمان پر پہنچے اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، جو اللہ کے خلیل کہلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس کے قریب تشریف فرما تھے، جہاں فرشتے روزانہ عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی پاک کو گرمجوشی سے خوش آمدید کہا، جو اس ایمان کی وراثت کی علامت تھی جو ان دونوں کو جوڑتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو توحید کے بانی سمجھے جاتے ہیں، یہ ملاقات انبیاء کے درمیان گہرے ربط کی نشانی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم کو مضبوط کرنے کا سبب بنی جب وہ اپنے الہی سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو ایک عظیم عالی شان درخت ہے اور تخلیق کی حد کو ظاہر کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے وضاحت کی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے کسی بھی مخلوق کے لیے جانا ممکن نہیں، اس کے آگے اللہ تعالیٰ کی موجودگی تھی۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے اللہ کی بارگاہ میں جانے کی اجازت ملی، جو ایک ایسا اعزاز تھا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ یہ سفر جو آسمانوں سے بھی آگے تھا، اللہ کی عظمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ظاہر کرتا تھا۔ سدرۃ المنتہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان خصوصی تعلق کی علامت تھی۔ ایک مقدس سرحد صرف اللہ اور اس کے سب سے محبوب نبی کے لیے مخصوص تھی۔ حضرت محمد کو اللہ کی بارگاہ میں ایک قیمتی تحفہ دیا گیا، جو ان کے پیروکاروں کے لیے روزانہ 5 نمازوں کا حکم تھا۔ ابتدائی طور پر 50 نمازیں مقرر کی گئیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر نبی پاک نے ان میں کمی کی درخواست کی، کیونکہ انہیں علم تھا کہ یہ ان کے پیروکاروں کے لیے مشکل بنے گا۔ آخر کار یہ 5 نمازیں روزانہ مقرر کی گئیں اور ہر نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر رکھا گیا۔ یہ عبادت، جسے ہم نماز کہتے ہیں، اسلامی ایمان کی بنیاد بن گئی، جو مومنوں کو اپنی زندگی بھر اللہ سے جوڑے رکھے گی، اور یہ آسمانی تحفہ نماز کی روحانی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس معجزاتی سفر کے دوران حضرت محمد کو جنت اور دوزخ کی جھلکیاں دکھائی گئیں۔ جنت میں انہوں نے ایمان والوں کے لیے تیار کردہ انعامات دیکھے، جن میں سرسبز باغات، نہریں اور قابل تصور برکات شامل تھیں۔
نہیں، اس کے برعکس انہوں نے گناہگاروں کے لیے آنے والی سزا کو بھی دیکھا جو انہیں آخرت میں درپیش ہوگی۔ سفر مکمل ہونے کے بعد حضرت محمد واپس لوٹ آئے، اپنی دنیاوی زندگی میں واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں سے اس تجربے کا ذکر کیا۔ انہوں نے حیرت کے ساتھ سنا کچھ لوگوں نے ان کی باتوں پر شک کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان پر ایمان لایا اور صدیق کا لقب حاصل کیا۔ معراج کا یہ سفر اللہ کی بے پناہ رحمت اور حکمت کا ایک یادگار نشان ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سب سے مشکل ترین حالات میں طاقت اور امید فراہم کرتا ہے۔ یہ معجزاتی سفر مسلمانوں کو نماز کے تحفے کی قدر دانی کرنے، پیغمبروں اور انبیاء کی وراثت کو یاد رکھنے اور آخرت کے وعدے پر مضبوطی سے قائم رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر آپ کو اس شاندار سفر کے بارے میں جان کر خوشی ہوئی تو براہ کرم ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے جو